اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 7واں حصہ پیش خدمت ہے، اور اس 7ویں حصے کا آغاز باب نمبر 2 یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان ولادت باسعادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ وہ مبارک ترین دن ہے جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ کا گھر نور نبوت اور جلوہ رسالت سے روشن ہو گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ بی بی آمنہ جنہوں نے کچھ ماہ پہلے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی فوتگی اور جدائی کا غم دیکھا تھا، نومولود کی پیدائش پر پریشان تھیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ اچانک کمرے کی چھت پھٹی اور 4 نورانی خواتین اندر داخل ہوئیں۔ کمرہ ان کے نور سے روشن ہو گیا۔ میرے قریب آ کر عرض کرنے لگیں کہ گھبرائیں نہیں، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ مجھے انہوں نے مشروب دیا جسے پینے کے بعد میری پیاس ختم ہو گئی۔ ایسا لگا کہ مجھے کسی نور نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہ خواتین ایسی زبان بول رہی تھیں جو ہماری زبان سے مختلف تھی۔ پھر میں نے سنا کہ ایک خاتون دوسری کو کہہ رہی تھی، اسے پکڑو ذرا، یہ دنیا کا سب سے بڑا عزت والا بشر ہے۔ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کیے۔ ایک ایسا نور پیدا ہوا کہ میں شام کے محلات اور باغات دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فضا میں منادی کرنے والے کی صدا سنی جو کہہ رہا تھا، اے آمنہ، تو نے اعلیٰ ترین فرد کو جنم دیا ہے، بس کہو کہ میں اسے تمام حاسدوں کے نقصان پہنچانے سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور یہ بھی اعلان کیا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھو۔ روضہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ کا غلام محجوب دوڑتا ہوا خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ محجوب نے حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی عرض کیا، آقا، آپ کے لیے خوشی کی خبر لایا ہوں، شادمانی کی خبر لایا ہوں۔ اللہ نے آپ کے فرزند جناب عبداللہ علیہ السلام کے گھر آپ کی بہو بی بی آمنہ علیہ السلام کو ایک نہایت حسین فرزند عطا فرمایا ہے۔ اس کے تولد کے بعد گھر میں ایک جشن کا سماں بن گیا ہے، ہر فرد خوش ہے، بی بی آمنہ علیہ السلام بھی خوش ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب سے بی بی آمنہ علیہ السلام کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، پورا گھر مرکز نور بن گیا ہے۔ بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں، جب میرا بچہ دنیا میں آیا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف کیا، زمین سے آسمان تک نور کی ایک لائن بن گئی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، اس وقت انسانوں کا عظیم رہبر روئے زمین پر تشریف لا رہا ہے۔ اے بی بی، تو نے اس بچے کو جنم دیا جو تمام انسانوں کا سردار ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے غلام محجوب کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے محجوب، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں بھی تمہیں بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ جاؤ، اس مولود کے صدقے میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ ادھر مکہ میں
پیغمبر خدا کا نور چمکا، ادھر کفر کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا جو کئی سالوں سے روشن تھا، کعبے کے بت گر گئے، جادوگروں کے جادو باطل ہو گئے، نجومیوں کا علم جواب دے گیا، دریائے ساواہ کا پانی خشک ہو گیا، قیصر و کسریٰ کے محلات میں ہلچل مچ گئی، کسریٰ کے مینار گر گئے، بادشاہ کے محل کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں، دریائے دجلہ کا پانی بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا، ایک طرف کافر اور جابر سلطان کانپنے لگے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، دوسری طرف کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا، اپنی اپنی زبان میں ان کی شاید یہی پکار تھی کہ فخر کائنات آ گیا، نبیوں کا نبی آ گیا، گناہ گاروں کا شافعی آ گیا، بی بی فاطمہ علیہ السلام کا بابا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ہر چیز کی خلقت سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، اسی واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اگر خدا ان کو پیدا نہ کرتا تو آج یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سورج، دریا، وادیاں، یہ سمندر، ستارے، کہکشاں، غرض کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انہی کے صدقے میں پیدا کی ہے۔ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیرہ ابھی پانی اور مٹی میں تھا اور خدا تعالیٰ نے اس میں ابھی روح نہیں پھونکی تھی۔ اس وقت یا خدا کا وجود تھا یا نبی کا نور تھا۔ حضرت رسول اعظم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کے لیے کیا یہ کم ہے کہ ذات باری تعالیٰ خود اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ پس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن اثنائی کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے تمام حسن و خوبیوں کے مالک اور تمام انسانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے چہرے کے نور سے چاند منور ہوا ہے۔ آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی بزرگ و برتر ہے، جیسا کہ چھٹے حصے میں بیان ہو چکا ہے کہ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں سے مکہ پر حملہ کیا تھا، وہ سال تاریخ میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ عام الفیل کا قصہ 570 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس طرح ہمارے نبی عیسوی سال کے اعتبار سے 570 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آسمانوں پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سننے والوں کو اور کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔